اور پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی اور چیئرمین جاوید آفریدی نے مزار قائد پر حاضری دی۔ اس موقع پر ڈیرن سیمی کا کہنا تھا کہ قائد اعظم برے صغیر کے عظیم رہنما تھے، ان کے متعلق بہت پڑھا۔ مزار پر حاضری کا مقصد عظیم رہنما کی جدوجہد کو سلام پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر جاوید آفریدی نے کہا کہ ڈیرن سیمی نے مزار قائد جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی اور چیئرمین جاوید آفریدی نے مزار قائد پر حاضری دی۔ اس موقع پر ڈیرن سیمی کا کہنا تھا کہ قائد اعظم برے صغیر کے عظیم رہنما تھے، ان کے متعلق بہت پڑھا۔ مزار پر حاضری کا مقصد عظیم رہنما کی جدوجہد کو سلام پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر جاوید آفریدی نے کہا کہ ڈیرن سیمی نے مزار قائد جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی اور چیئرمین جاوید آفریدی نے مزار قائد پر حاضری دی۔ اس موقع پر ڈیرن سیمی کا کہنا تھا کہ قائد اعظم برے صغیر کے عظیم رہنما تھے، ان کے متعلق بہت پڑھا۔ مزار پر حاضری کا مقصد عظیم رہنما کی جدوجہد کو سلام پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر جاوید آفریدی نے کہا کہ ڈیرن سیمی نے مزار قائد جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی اور چیئرمین جاوید آفریدی نے مزار قائد پر حاضری دی۔ اس موقع پر ڈیرن سیمی کا کہنا تھا کہ قائد اعظم برے صغیر کے عظیم رہنما تھے، ان کے متعلق بہت پڑھا۔ مزار پر حاضری کا مقصد عظیم رہنما کی جدوجہد کو سلام پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر جاوید آفریدی نے کہا کہ ڈیرن سیمی نے مزار قائد جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پشاور زلمی کے کپتان ویسٹ انڈین کرکٹر ڈیرن سیمی بھی دل پاکستان کے دیوانے نکلے۔ ڈیرن سیمی مزار قائد کے دورے کے بعد گاڑی میں ملی نغمہ دل پاکستان سنتے رہے۔ I'm inspired today. That's right. I'm feeling like I'm at home with my brother over there. پشاور زلمی کے کپتان ویسٹ انڈین کرکٹر ڈیرن سیمی بھی دل پاکستان کے دیوانے نکلے۔ ڈیرن سیمی مزار قائد کے دورے کے بعد گاڑی میں ملی نغمہ دل پاکستان سنتے رہے۔ I'm inspired today. That's right. I'm feeling like I'm at home with my brother over there. پشاور زلمی کے کپتان ویسٹ انڈین کرکٹر ڈیرن سیمی بھی دل پاکستان کے دیوانے نکلے۔ ڈیرن سیمی مزار قائد کے دورے کے بعد گاڑی میں ملی نغمہ دل پاکستان سنتے رہے۔ I'm inspired today. That's right. I'm feeling like I'm at home with my brother over there. پشاور زلمی کے کپتان ویسٹ انڈین کرکٹر ڈیرن سیمی بھی دل پاکستان کے دیوانے نکلے۔ ڈیرن سیمی مزار قائد کے دورے کے بعد گاڑی میں ملی نغمہ دل پاکستان سنتے رہے۔ I'm inspired today. That's right. I'm feeling like I'm at home with my brother over there. مودی کے وفادار انتہا پسند بھارتیوں نے بھارتی ہائی کمیشن لندن کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ جرمنی میں بھی سکھوں نے مودی سرکار کے خلاف مظاہرے میں شرکت کی۔ احتجاج میں کشمیریوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا گیا۔ لندن میں سکھوں اور کشمیریوں نے مل کر مودی سرکار کی انتہا پسند اور ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بھارتی سفارت خانے کے سامنے انتہا پسند مودی سرکار کے مظالم کے خلاف نعرے بازی کی۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پرامن احتجاج جاری تھا کہ اسی دوران بھارتی شہری بھی آ دھمکے، جس پر بھارتی ہائی کمیشن میدان جنگ بن گیا۔ حالات کشیدہ ہونے پر پولیس نے مزید نفری بلا لی۔ ادھر جرمنی کے شہر اسکوائر سٹی میں بھی سکھ کمیونٹی مودی سرکار کے خلاف احتجاج کرتی سڑکوں پر نکل آئی۔ مظاہرے میں شریک سکھوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔
ادھر مودی کا اقتدار چند ہفتوں کا مہمان ہے کیونکہ اگلے 2 ماہ میں بھارت میں مرحلہ وار انتخابات کے بعد نئی حکومت قائم ہو جائے گی، مگر کیا ان 2 ماہ میں بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا جا سکتا ہے؟ یہ بحث اس وقت عالمی حلقوں میں سب سے بڑا موضوع بن چکی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بھارت میں لوک سبھا کا انتخاب اگلے ماہ سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ مرحلہ وار ہونے والے انتخابی عمل میں 2 ماہ لگ سکتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے پلوامہ حملے کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس طرح استعمال کیا کہ بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی کہ یہ حملہ مودی سرکار نے خود کرایا ہے تاکہ جنگ کا ماحول بنا کر اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا بھارتی وزیر اعظم پاک بھارت کشیدگی کے ماحول کو کشیدہ بناتے ہوئے کسی ایسے مقام تک تو نہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو؟ گزشتہ روز امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے تو اس حوالے سے یہ دعویٰ تک کر دیا کہ یہ کشیدگی بڑھتی چلی جائے گی اور خدا نخواستہ اس کا نتیجہ نہ صرف جنگ بلکہ دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی نفرت خطے کو ناقابل تلافی نقصان کی طرف دھکیل رہی ہے۔ دوسری طرف عالمی سطح پر بھارتی حکومت کے پاکستان میں دراندازی کے حوالے سے دعووں کی بڑی جگہسائی بھی ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کو کہیں بھی فیس سیونگ نہیں مل رہی اور 2 ماہ تک ان کے وزیر اعظم رہنے کی صورت میں جنگ کا خطرہ نہیں ٹلے گا۔ بھارت میں بجرنگ دل اور RSS کے انتہا پسندوں نے پیٹرول بم پھینک کر مسلمانوں کے گھر جلانے شروع کر دیے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق انتہا پسند ہندو تنظیموں نے بھارت میں مسلمانوں کے 250 سے زائد گھر پیٹرول بم پھینک کر جلا دیے۔ تو بھارت میں ظلم اور بربریت جو ہے وہ پھیل چکی ہے، مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی جاری ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھارت میں جب بجرنگ دل اور RSS کے انتہا پسندوں نے پیٹرول بم پھینک کر مسلمانوں کے گھر جلائے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق انتہا پسند ہندو تنظیموں نے بھارت میں مسلمانوں کے 250 سے زائد گھر جلا دیے ہیں۔ حافظ آباد کا رہائشی شاہ نواز 19 سال سے بھارتی جیل میں قید ہے۔ نوجوان نے غلطی سے سرحد عبور کی تھی۔ شاہ نواز کی سزا بھی مکمل ہو چکی ہے مگر ابھی تک اس کو رہائی نہیں مل سکی۔ والدہ بیٹے کی رہائی کے لیے دن رات دعائیں مانگ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے شکیل احمد شاہ نواز ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شکیل بتائے گا کیا کہنا ہے اہل خانہ کا؟ اس وقت ہم شاہ نواز کے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ نواز نے اب سے 19 سال قبل انڈین بارڈر غلطی سے کراس کر لیا تھا۔ اس وقت ہم شاہ نواز کے بھائی کے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے بھائی کی جدائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی، میرا بھائی جو ہے وہ 19 سال سے انڈیا کی جیل احمد آباد میں قید ہے اور وہ غلطی سے بارڈر کراس کر کے گیا تھا۔ اس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، وہ اب پوری کر چکا ہے، اس کے باوجود رہائی نہیں دی جا رہی۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا کہ ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کا شاہ نواز اپنی سزا پوری کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی رہائی نہیں ہو سکی۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے بھائی کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت اور میڈیا عالمی برادری کو پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے گمراہ کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ بھارت اپنی ناکامی اور شرمندگی چھپانے اور مقامی سیاسی فوائد کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستان نے موجودہ صورتحال میں سنجیدگی سے رد عمل دیا تو رد عمل سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت اور میڈیا عالمی برادری کو پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے گمراہ کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔ بھارت اپنی ناکامی اور شرمندگی چھپانے اور مقامی سیاسی فوائد کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارت اپنی ناکامی اور شرمندگی چھپانے اور مقامی سیاسی فوائد کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستان نے موجودہ صورتحال میں سنجیدگی سے رد عمل دیا تو رد عمل سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت اور میڈیا عالمی برادری کو پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے گمراہ کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔ بھارت اپنی ناکامی اور شرمندگی چھپانے اور مقامی سیاسی فوائد کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارت اپنی ناکامی اور شرمندگی چھپانے اور مقامی سیاسی فوائد کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستان نے موجودہ صورتحال میں سنجیدگی سے رد عمل دیا تو رد عمل سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت اور میڈیا عالمی برادری کو پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے گمراہ کرنے کے لیے
غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔ بھارت اپنی ناکامی اور شرمندگی چھپانے اور مقامی سیاسی فوائد کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ کھلاڑی امن کے پیامبر ہوتے ہیں، جارحیت کی علامت نہیں۔ بھارتی پروفیسر اشوک آرمی کیپ پہننے پر اپنی ہی کرکٹ ٹیم پر برس